السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز اور ڈونالس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سے لال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 52 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو جناب، میں نے آپ لوگوں سے بہت وعدے کیے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ڈبل ایپیسوڈ دوں گی، 3 ایپیسوڈ دوں گی، 4 ایپیسوڈ دوں گی ریگولر کی، بٹ ہوا یہ کہ موسم جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے گلا خراب، فیور وغیرہ اس کے باقی کی چیزیں چلتی رہی ہیں ساتھ ساتھ، تو اس وجہ سے میں نے نا جو ایڈوانس آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کی ہوئی تھی تو وہی میں آپ لوگوں کو دے رہی تھی، لیکن اب انشاءاللہ بس دعا کریں کہ اب طبیعت بہتر رہے، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے اب زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈس دینے کی کوشش کروں گی۔ تو بس مجھے آپ لوگوں سے چھوٹا سا فیور چاہیے کہ ایک پیارا سا کامنٹ کر دیا کریں اور ایک لائک کر دیا کریں چھوٹا سا۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہوٹل کے باہر کچھ فاصلے پر ایک گاڑی آ کر رکی، مگر اندر سے کوئی نہیں نکلا تھا۔ گارڈز ہنوز اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ اندر جوزف کے پارٹنرز نے ڈرنک ختم کر کیے تو ان سب کو باری باری جلد پر جلن محسوس ہونے لگی۔ وہ سب وہاں سے ایکسکیوز کرتے نکل گئے۔ ان کے درجنوں گارڈز بھی ان کے ساتھ جا چکے تھے۔ بس اب اس بلڈنگ میں صرف جوزف کے گارڈز موجود تھے۔ اس وقت صرف اینا اور جوزف تھے کمرے میں۔ ان سب کو کیا ہوا تھا مسٹر جوزف؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی ڈرنک الرجی ہو، وہ لاپرواہ سے انداز میں بولا تھا۔ اینا ترچھا سا مسکرائی، تو پھر آپ کو کیوں نہیں کہ اس ڈرنک میں الرجی؟ کیونکہ میری ڈرنک تم نے بنائی تھی مونا، کہتے اس نے اینا کے گرد بازو حمال کیا۔ اینا کی حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ وہ اٹھنے لگی تو جوزف نے اس کو پکڑ کر بٹھایا۔ ابھی کچھ دیر رک جاؤ نا، پھر چلتے ہیں، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ کمرہ کچھ آرام دہ نہیں۔ اینا نے خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ اچھا، تو پھر میری ڈارلنگ کو کہاں جانا ہے؟ جوزف نے اینا کا ہاتھ چومتے ہوئے مخمور لہجے میں پوچھا۔ اینا نے کراہت سے رخ موڑ لیا۔ دل تو کر رہا ہے ڈائریکٹ تمہیں جہنم میں بھیج دوں، اور پیچھے ہی اس کے حسن کے بچے کو، تاکہ وہ وہاں جا کر تم دونوں اپنے حساب کتاب پورے کرتے رہو۔ وہ دل میں کڑ کر رہ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بیڈ روم میں جانا چاہیے، اینا نے گردن کو خم دے کر کہا تو جوزف گہرا مسکرایا۔ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی نا مونا۔ چلو، اس نے وہ گلاس وہیں پھینکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لوگ چلتے ہوئے باہر آئے تو گارڈز ان کے سامنے آئے۔ جوزف پر نشہ طاری ہو رہا تھا۔ کوئی مجھے اور میری ڈارلنگ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا؟ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے ہونٹوں پر انگلی جمائی اور اینا کی کمر میں بازو ڈال کر لفٹ کی جانب لے گیا۔ وہ لوگ 5ویں منزل پر پہنچ گئے۔ اینا نے دیکھا کہ باقی فلورز کے برعکس وہ فلور خالی تھا۔ وہاں کوئی بھی گارڈ ڈیوٹی نہیں کر رہا تھا۔ اینا نے حلق تر کیا اور دروازے پر ہی ہاتھ رکھا۔ جوزف جو کہ ڈور نوب گھما رہا تھا ٹھٹکا۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ وہ نیم بے ہوشی میں تھا۔ وہ مجھے ایک کام یاد آ گیا، ایک اہم ڈیل کرنی تھی آج رات، اینا نے نارمل سے انداز میں کہا تو جوزف نے پلکیں جھپکی اور پھر اینا کو پکڑ کر دروازے سے لگایا۔ اینا کی سانس اٹکی تھی۔ لیٹ می گو جوزف، اینا نے خود کو کمپوز رکھنے کی ایک آخری کوشش کی تھی۔ واٹ ڈو یو تھنک باربی ڈال؟ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ وہ خمار یا نشہ نہیں تھا، اور وہ کیا تھا اینا ایک پل میں سمجھ چکی تھی۔ یو تھنک آئی ایم بلائنڈ؟ ڈو آئی لک لائک اے فول؟ وہ اینا کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا اور اینا کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ ناؤ کال ہم، اس کو بلاؤ یہاں، اگر وہ نہ آیا تو تم یہاں سے باہر نہیں جا سکو گی۔ جوزف نے اینا کے چہرے پر ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی۔ اینا نے تنفر سے آنکھیں بند کر لی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، وہ بمشکل بولی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط سمجھ سکتا ہوں؟ وہ تاریک آنکھیں لیے بولا۔ اینا نے تھوک نکلا، وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ کال ہم ناؤ، آخری لفظ پر وہ دہاڑا تھا۔ اینا لرز کر رہ گئی۔ اینا نے جلدی سے اپنے کندھے پر لٹکتے بیگ کی زپ کھولی اور اپنا موبائل نکالا۔ جوزف اس کے دائیں بائیں جانب رکھے ہاتھ اس کو قید کیے ہوئے تھا۔ اس نے آنسوؤں کو آنکھوں کے پردے کے پیچھے ہی دھکیلا اور کال ملائی۔ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ جوزف نے اسپیکر آن کیا۔ اینا نے حسن کو پکارنا چاہا، شاہ، مگر پھر اس نے حسن کو نہیں، شیز حسن آفندی کو پکارا تھا۔ مکال سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ میں نے اس کو بے ہوش کر دیا ہے، تم اپنے بندوں کو بھیج دو،
اینا نے جوزف کی آنکھوں میں دیکھا۔ بلکہ تم خود آؤ، اس نے بات مکمل کی۔ وہ اپنے حلق پر ہاتھ رکھا، فون بند ہو گیا۔ جوزف ترچھا مسکرایا۔ گڈ گرل کہتے ہی اس نے اینا کے بالوں کو ہاتھ لگانا چاہا تو اس نے جوزف کا ہاتھ چھٹک دیا۔ کیا کہتی ہو، جب تک وہ نہیں آتا تھوڑی انٹرٹینمنٹ ہو جائے؟ اس نے سر کے اشارے سے اس کو سمجھایا۔ اینا کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ ہی ول کم، وہ آتا ہی ہوگا، اس لیے تم اپنی اس گھٹیا سوچ کو خود تک ہی محدود رکھو۔ اینا نے رخ پھیر لیا اور تو جوزف کہکا لگا کر ہنس دیا۔ گڈ، وہ آئے گا، میرے ہاتھوں سے مرے گا، اور پھر جو اس کا ہے۔ کہتے کہتے وہ جھٹکے سے اینا کے چہرے کے قریب آیا۔ وہ میرا ہو جائے گا۔ وہ اس کے چہرے پر پھپکا رہا تھا۔ اینا کا دل کیا شاہ کے آنے سے پہلے ہی وہ اس کا کام تمام کر دے۔ اس سیاہ گاڑی میں ایک آدمی نکلا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں گنز تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا تو اس کے پیچھے مزید گاڑیاں آ کر رکی تھی، جن میں سے درجنوں کی تعداد میں کچھ لوگ نکلے تھے۔ وہ ایک سیاہ اور اوور کوٹ پہنے، سر پر ایک ہیٹ رکھے آگے چل کے آ رہا تھا، جبکہ درجن سے زیادہ لوگ اس کے دائیں بائیں جانب تھے۔ اس کے بعد اس عمارت میں موجود ہر زیرو کی روح پرواز کر چکی تھی، کیونکہ وہاں شاہ نے قدم رکھ دیا تھا، اور جہاں شاہ قدم رکھتے وہاں موجود زندگی کا پودا مرجھا جایا کرتا ہے۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں وہ مسلسل آگے بڑھتا چلا گیا، اور جو کوئی اس کے راستے میں آتا گیا وہ اسے دنیا سے اٹھاتا چلا گیا تھا۔ تم بیکار میں اس کا انتظار کر رہے ہو، وہ نہیں آئے گا۔ کمرہ نمبر 50 میں وہ ایک کرسی پر بندھی بیٹھی تھی، اور جوزف اس کے مقابل ایک کرسی پر بیٹھا اپنی گن پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ جہاں تک میں شاہ کو جانتا ہوں، وہ اپنا ایک بال بھی کسی کو نہیں بخشتا، اور تم تو اس کا دایاں بازو ہو۔ وہ اینا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ اینا ہنستی۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ خود مجھے مارنے کی کئی بار کوشش کر چکا ہے، اس لیے یہ بات تو ذہن سے نکال دو کہ وہ مجھے بچانے کے لیے تمہارے سامنے سرنڈر کرے گا۔ اینا نے تعصب سے ہی سر جھٹکا۔ یہ بات تو تمہاری کھوپڑی میں نہیں جا رہی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ شاہ جس کو مارنے کا ارادہ باندھ لے، پھر اس شخص کی سانسیں گنی جا چکی ہوتی ہیں، اور اگر تم زندہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ سمپل۔ مگر وہ مجھے مارنے کی بار بار کوشش کر چکا ہے۔ کیسے مان لوں تمہاری بات؟ اینا سب کچھ بھول بھال کر اسے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے وہ دونوں کسی کیفے میں بیٹھے اپنی کوئی پرسنل انٹرسٹ ڈسکس کر رہے ہوں۔ تم ٹام اینڈ جیری دیکھے ہیں کبھی تم نے؟ ہاں، بچپن سے فیورٹ تھے۔ نہیں، اصل زندگی میں ایک چوہے اور بلی کا کھیل دیکھا ہے کبھی؟ اصلی زندگی میں؟ ہاں، کیونکہ سیریس میں تو ٹام کبھی جیری کو کھاتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ اینا نے کندھے اچکا دیے۔ ایک بلی ایک چوہے کو پکڑتی ہے، مگر پکڑنے سے پہلے وہ اس کو خوب بھگاتی ہے، اس کے ساتھ مانو کھیلتی رہتی ہے، مگر جب چوہا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سختی سے اپنا پنجہ مارتی ہے، جس سے وہ چوہا زخمی ہو جاتا ہے۔ اگلی بار جب چوہا بھاگتا ہے تو اس کی ہمت پہلی جیسی نہیں رہتی، اور اس کو ایک بار پھر سے ایک پنجہ مارا جاتا ہے۔ یوں آہستہ آہستہ وہ چوہا اپنے بھاگنے کی سکت کھو دیتا ہے، اور آخر کار وہ بلی کی آغوش میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر پتہ ہے بلی کیا کرتی ہے؟ اینا نے کھوئے کھوئے انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ پھر وہ اس کو خود ادھر ادھر دھکیلتی ہے تاکہ وہ بھاگے اور اس کو وہ پکڑے، مگر آخر کار وہ چوہا بیکار ہو جاتا ہے، اور ناکارہ ہونے کے بعد جب وہ بلی کے لیے مزید انٹرٹینمنٹ فراہم کرنے کی قابل نہیں رہتا تو وہ اس کا سر چبا جاتی ہے۔ جوزف نے بات مکمل کی تو اینا نے ایک چرچری سی لی۔ اگر تم ابھی تک زندہ ہو تو تم اس کی انٹرٹینمنٹ ہو۔ جس دن تم انٹرٹینمنٹ فراہم کرنے کے قابل نہ رہی، اس دن وہ تمہارا سزا سر بھی تن سے جدا کر دے گا۔ اس نے بات مکمل کی تو اینا کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر آیا جب اس نے حسن کی میز پر وہ کٹا ہوا سر دیکھا تھا۔ لگتا ہے کسی گودام کی خاکروب رہ چکے ہو، اینا نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو جوزف نے سخت آنکھوں سے اس کو گھورا۔ اینا گڑبڑائی۔ اتنی ڈیٹیلز پتہ ہے نا تمہیں اس کے لیے؟ کہاں ہے؟ اس سے پہلے وہ جوزف مزید کچھ کہتا، 5ویں منزل کا سائرن بجنے لگا۔ اینا ٹھٹکی۔ جوزف پہلے تو گھبرایا، مگر ترچھا سا مسکرایا اور اٹھ کر اینا کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔
سعدیہ اپنے کمرے میں تھی، اس کو پیاس لگی تو وہ پانی پینے کے لیے کچن میں چلی آئی۔ بیوی نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ پانی رکھ کر سویا کرو، مگر مجھے بھول جاتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں پھر سے پانی کی بوتل نکال رہی تھی۔ اس نے بوتل لا کر کاؤنٹر پر رکھی، گلاس نکالا۔ ابھی بوتل کا ڈھکن کھولا ہی تھا کہ سعدیہ کی سانس بند ہو گئی، کیونکہ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ امدادی کیمپوں کے پاس ایک بڑا سا ٹرک آ کر رکا تھا۔ اس کا ہارن بجا تو سب چونک کر اٹھے تھے۔ اٹھو اٹھو، اے خدا کے بندو، وہ اپنا رزق حاصل کرو۔ ایک آدمی نے صدا لگائی تو سب لوگ خوشی سے اٹھ بیٹھے تھے۔ سب عورتوں، مردوں، بچوں نے اپنے اپنے تھیلے اٹھائے اور راشن لینے کے لیے باہر نکلے۔ ٹرک کے پاس 2 نوجوان سے لڑکے کھڑے تھے۔ وہ مسکرا دیے اور ٹرک کا پچھلا گیٹ کھول دیا۔ اب وہ دونوں ٹرک پر چڑھ کر ان لوگوں میں راشن بانٹ رہے تھے۔ امو، ابھی تھوڑے دن پہلے تو راشن آیا تھا۔ یوسف آنکھیں ملتا ہوا اٹھا تو لیلا مسکرا دی۔ اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر اپنا تھیلا اٹھائے باہر آئی۔ سلویٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ اس نے پلٹ کر یوسف کو دیکھا جو کہ بڑی بڑی گول آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں آتی ہوں تھوڑی دیر تک بھائی، تم سو جاؤ، اس نے کہا تو یوسف دوبارہ لیٹ گیا۔ لوگ راشن لے رہے تھے اور خدا کا شکر ادا کر رہے تھے، اور دونوں نوجوان لڑکے خوشی سے نہال ہو رہے تھے۔ راشن بٹ گیا، سب لوگ واپس چلے گئے۔ وہ دونوں لڑکے ٹرک سے نیچے اترے۔ اب بس ٹرک میں کچھ خالی کارٹن پڑے ہوئے تھے۔ ایک لڑکا چھلانگ لگا کر اترا تو سامنے کھڑی 6-7 سالہ بچی کو دیکھا، جس نے ایک پیوند لگا فراک پہنا ہوا تھا اور سر پر 3 کونوں والا سفید سکارف تھا۔ بیٹا، راشن ختم ہو چکا ہے، اس لڑکے نے افسوس سے بتایا۔ ہاں، میری ماں لے گئی ہے، اس بچی نے پرسکون انداز میں کہا تو اس لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، ورنہ اس کو پچھتاوا تھا کہ کوئی بنا راشن کے رہ گیا۔ تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ یہ ٹرک کہاں جائے گا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ یہ ٹرک؟ یہ یہاں سے یروشلم جائے گا، وہ نوجوان لڑکا بولا تو وہ لڑکی بہت حیران ہوئی۔ کیا سچ میں تم لوگ یروشلم جاؤ گے؟ ہاں، کیونکہ ہمارے پاس ٹریول کرنے کا پرمٹ ہے۔ تم لوگ غزہ سے یروشلم اور یروشلم سے غزہ جا سکتے ہیں، اس نے مسکرا کر وضاحت دی۔ کیا تمہیں اور کچھ پوچھنا ہے چھوٹی لڑکی؟ اس لڑکے نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اب تم واپس جاؤ، کہہ کر وہ لڑکا ہاتھ چھاڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ ٹرک میں سوار ہو گیا تو اس لڑکی نے مڑ کر خیمے پر ایک نگاہ ڈالی۔ دل میں ہول اٹھے تھے اور حلق میں درد۔ یوسف، امو، مجھے معاف کر دینا، اس نے اپنی آنکھیں رگڑی اور اس ٹرک میں سوار ہو گئی۔ کیا تم نے پچھلا دروازہ صحیح بند کیا تھا؟ وہ لڑکا سوار ہوا تو ڈرائیور نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ مجھے نہیں لگتا، جاؤ چیک کر کے آؤ۔ اف، ایک تو تمہاری یہ وہم کی بیماری۔ وہ بڑبڑاتا ہوا نکلا اور آ کر دیکھا تو ٹرک کا پچھلا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اس نے زبان دانتوں میں دبائی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ وہ واپس آ کر بیٹھا تو ڈرائیور نے اس کو خوب سنائی اور وہ چپ چاپ سنتا رہا تھا۔ شش، آواز نہ نکلے، کسی نے بھاری آواز میں سعدیہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ وہیں ساکت ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ چلاؤ گی تو نہیں؟ وہ اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ سعدیہ نے کسی ٹرانس کے تحت نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چلانا مت، کہہ کر اس نے نرمی سے ہاتھ ہٹایا، مگر سعدیہ نے موقع پر چیخنا چاہا تو اس کے دوبارہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، مگر اس بار وہ اس کے سامنے تھا اور سعدیہ کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل چکی تھیں۔ اب چیخنا مت، اس نے کہا تو سعدیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ہاتھ ہٹا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ سعدیہ شل دماغ کے ساتھ کھڑی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ بولا تو سعدیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اوکے، میں بتاتا ہوں، کہتے اس نے سلیب سے ٹیک لگائی اور سینے پر بازو باندھ لیے۔ میں نے سوچا کب تک تم چھپ چھپ کر کے تاڑتی رہو گی، کیوں نہ آج فیس ٹو فیس ملاقات کر لیں؟ مگر کیا ہے نا
کہ دن کے وقت تم اپنی بیوی کے ساتھ چپکی رہتی ہو، باہر نہیں جاتی ہو تو ڈرائیور تمہارے ساتھ چپکا ہوتا ہے، اس لیے موقع نہیں مل رہا تھا بات کرنے کا، تو مجھے مجبوراً یہ راستہ اپنانا پڑا۔ اب بتاؤ۔ اس نے بات مکمل کی تو سعدیہ نے آنکھیں جھپکی۔ وہ مسکرایا۔ رشتہ لانے سے پہلے تمہاری مرضی جاننا ضروری تھا، ویسے اتنا بھی ضروری نہیں تھا کیونکہ تم تو پہلے ہی مجھ پر لٹو ہو۔ وہ شرارتی انداز میں بولا تو سعدیہ شرم سے پانی پانی ہوئی۔ بتاؤ ابو۔ وہ دوبارہ بولا تو سعدیہ نے تھوک نکلا کیونکہ حلق پہلے ہی خشک تھا، اوپر سے افتداد اس کی سانس تک روک دی تھی۔ یہ لو پانی پی لو۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر سعدیہ کی جانب بڑھایا تو اس نے پکڑ کر پانی لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ سعدیہ نے گلاس واپس کاؤنٹر پہ رکھا۔ آپ کچھ بولو گی بھی یا نہیں؟ وہ آخر کار تنگ آ گیا تھا اس کی مسلسل خاموشی سے۔ سعدیہ نے گلا کھنگارا۔ ذریعہ آپ؟ اس نے اڑتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کا نام لیا۔ ہاں جی، میں ذریعہ۔ اس نے ڈرامائی انداز میں سینے پر ہاتھ رکھا۔ اب مزید بولے؟ آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ سعدیہ کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، وہی جو ایک مرد کو کرنا چاہیے۔ مجھے تم پسند ہو اور جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، اس لیے آخری بار پوچھنے آیا ہوں تاکہ صبح خیام صاحب کے سامنے تم کوئی فافلہ نہ مچاؤ۔ وہ نارمل سے انداز میں بول رہا تھا مگر اس کا ہر لفظ سعدیہ کے دل پر نقش ہو رہا تھا۔ وہ جس بات کو سینے میں دفن کیے پھرتی رہی تھی وہ کب اس کے سینے کے قبرستان سے نکل کر ذریعہ کے دل کے دروازے پر دستک دے آئی تھی، وہ جان ہی نہ پائی تھی۔ اب بولو، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ ذریعہ سر کو خم دیتا اس کی آنکھوں میں دیکھا تو سعدیہ نے نم پلکیں اوپر اٹھائی۔ اب یہ رونے دھونے والا ایموشنل سین مت بناؤ یار، میں چل سے بنتا ہوں، یہ ایموشنل سین مجھ سے ہینڈل نہیں ہوتے۔ ذریعہ نے ہاتھ کھڑے کر دی۔ میں آپ کے قابل نہیں۔ بلاخر سعدیہ نے بند ہوتے دل کے ساتھ جواب دیا تو ذریعہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ وہ خفا سا ہوا۔ سعدیہ کی آنکھوں میں ٹھہرا نمکین پانی بہنے لگا۔ میں ایک ملازمہ ہوں اور میں بھی ایک ملازم ہی ہوں سعدیہ۔ ذریعہ اس کی بات پر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ ہم سب ملازم ہی تو ہیں، ہم سب کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں، مگر میں ملازمہ ہوں۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ کیا فرق ہے؟ تم خیام صاحب کے گھر میں کام کرتی ہو اور ان کے آفس میں، میں ان کے آفس میں۔ ہم دونوں برابر ہی ہیں، وہ تکان سے بولا تو سعدیہ نے نم پلکیں اٹھائیں۔ وہ اداس سا اس کی بھیگی پلکیں دیکھ رہا تھا۔ میری تنخواہ اتنی ہے کہ ہم دونوں کا اچھا خاصا گزارا ہو جائے گا، اس لیے تم یہ باتیں چھوڑو، میرے لیے تم بس سعدیہ ہو جو مجھے چھپ چھپ کر دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے شرارت اتر آئی تو سعدیہ نے سرخ ہوتے گال چھپانے کے لیے رخ پھیرا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے شرارت اتر آئی تو سعدیہ نے سرخ ہوتے گال چھپانے کے لیے رخ پھیرا تھا۔ اب بتاؤ، کل آؤں؟ اس نے سعدیہ کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، رشتوں کے نام پر بس ایک بڑی بہن ہے، ان کو لے کر آؤں گا اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ اس نے دوبارہ پوچھا تو سعدیہ سر جھکا گئی۔ تو کیا میں اس کو ایک مشرقی لڑکی کی ہاتھ سمجھوں؟ وہ مسلسل اس کو چھیڑ رہا تھا۔ سعدیہ نے دوپٹہ دانتوں میں دبا لیا۔ اف، یہ تو ٹوٹل ہی مشرقی لڑکی نکلی۔ ہائے اللہ، ذریعہ تیری تو قسمت ہی کھل گئی۔ اس نے نہال ہوتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ مارا تو سعدیہ وہاں سے بھاگ گئی۔ ذریعہ نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ چل بھائی، گارڈ کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی چل نکل یہاں سے۔ اس نے خود کلامی کی اور منہ پر ایک ماسک چڑھا کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، موت کا سایہ بنے۔ اینا کی آنکھوں میں غیر یقینی تھی وہ آ گیا تھا، وہ واقعی پہنچ گیا تھا، وہ اس کے لیے آیا تھا، اور یہ بات صرف وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے آیا تھا، جبکہ جوزف سمجھ رہا تھا کہ وہ بس جوزف کے لیے آیا ہے۔ اینا کی پلکیں لرزیں اور پھر وہ آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب گئیں۔
حسن نے دیکھا وہ یک ٹکسی اس پر نگاہیں جمائے ہوئے ہے۔ اس کو خیریت سے دیکھا تو حسن کے دل کو سکون ملا، اور وہ اس سکون کو پہچان نہیں پایا تھا۔ اس وقت حسن کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اینا کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ جوزف نے اینا کے سر پر گن رکھی ہوئی تھی اور اینا کو بس سامنے کھڑا حسن دکھائی دے رہا تھا جو اس کے لیے آیا تھا۔ اگر کوئی خطرہ ہو تو تم نے اپنے نیکلس کو چھونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر تمہیں لگے کہ تم ٹریپ ہو چکی ہو یا وہ تمہاری حقیقت جان گیا ہے تو تم نے مجھے فون پر کچھ بتانے کے بجائے بس اس پتھر کو چھونا ہے۔ وہ اس وقت کرداوی مینشن میں کھڑی تھی جب وہ اس کو ہدایت دے رہا تھا۔ پرسکون رہنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اس نے کہا تو اینا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک پل کے لیے حسن نے اس کا ڈرا سہما سا چہرہ دیکھا۔ اس کے دل نے دہائی دی تھی کہ وہ اس کو بھیجنے کے بجائے خود جائے، مگر اپنی پہچان پر اتنا بڑا رسک لینا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پھر بھی اس وقت جب پہلے ہی ملک میں بہت سارے لوگ اس کی کھوج میں لگے ہوئے تھے، اس کی پہچان کو خطرہ ہونے سے حکومت گر سکتی تھی۔ وہ مخالف پارٹی پر حسن کو رتی برابر بھروسہ نہ تھا، اس لیے وہ ہر حال میں اس حکومت کو چلائے رکھنا چاہتا تھا اپنے سیاہ کارناموں کو چھپا کر۔ مگر جب اینا نے اپنے نیکلس کو چھوا، وہ گاڑی میں بیٹھا تھا، اس کو سگنل ملا تو اس نے لمحہ ضائع کیے بنا اپنی لوڈڈ گنز اٹھائیں اور باہر نکلا تھا۔ اس وقت وہ اس کے سامنے تھی۔ گارڈ اس کے پیچھے آئے تو حسن نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو باہر ہی روک دیا تھا۔ گنز نیچے کر دو شاہ۔ جوزف گررایا تو حسن نے ایک قہر بھری نگاہ جوزف پر ڈالی۔ اس نے ایک قدم آگے رکھا تو وہ وہاں گولی چلی تھی، اور اس گولی کے ساتھ ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ حسن وہیں تھم گیا۔ اینا نے آنکھیں کھولیں تو وہ زندہ تھی، یعنی اس نے ہوا میں فائر کیا تھا۔ میں اس چوہیا کو مارنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ ہیلو، چوہیا ہوگی تیری ماں، تیری بہن اور بیوی، اینا نے بنا مڑے کہا تو جوزف نے گن پر دباؤ بڑھا دیا۔ چپ، وہ گرجا، اور تم آ جاؤ، تم سے کچھ پچھلے حساب برابر کرنے ہیں۔ اینا نے نفی میں سر ہلایا، مگر حسن نے وہیں کھڑے کھڑے دونوں گنز زمین پر رکھ دی۔ جوزف نے کہکا لگایا تو اس کے کمرے میں چھپے ہوئے گارڈز باہر نکلے اور حسن کو دبوچ کر گھٹنوں کے بل بٹھا لیا۔ باقیوں سے ہتھیار لے لو، جوزف نے حکم دیا تو ان لوگوں نے شاہ کے سارے گارڈز کے ہاتھ خالی کروا لیے تھے۔ جوزف آگے بڑھا اور تکبرانہ انداز میں جا کر حسن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے گردن کو خم دیا اور ایک نگاہ حسن کے چہرے پر ڈالی، جہاں اس وقت اس قدر دہشت تھی کہ مانو وہ جوزف کو کچا چبا جائے۔ میرے پیر چومو، اس نے اپنا جوتا سامنے کیا۔ حسن نے ایک نگاہ پیچھے کرسی سے بندھی ہوئی اینا پر ڈالی۔ اینا نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو شاہ، جلدی کرو، مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں، جن میں سے ایک تم نے تمہارے باکسنگ رنگ کے پیپر سائن کروانا ہے۔ وہ رنگ تم آج میرے نام کر دو۔ حسن نے سرخ آنکھوں سے جوزف کو دیکھا۔ وہی رنگ تو شاہ کا تھا۔ اس رنگ میں تو حسن شاہ بنا تھا۔ وہی رنگ تو تھا جس نے حسن کو نگل لیا تھا اور ایک ایسے درندے کو جنم دیا تھا جو سینے میں دل نہیں رکھتا تھا۔ مگر آج پھر کیوں وہ ایک معمولی سی لڑکی، وہ بھی ایک جاسوس کی خاطر اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا تھا؟ یہ بات اس کے اپنے دماغ میں بھی نہیں بیٹھ رہی تھی۔ چلو شیز حسن افندی، جلدی کرو، میرے جوتے چومو۔ اس نے اپنا پاؤں سامنے کیا۔ حسن نے ایک بار پھر سے اینا کو دیکھا۔ وہ آج اس کی وجہ سے اس قدر کمزور پڑ گیا تھا۔ حسن نے جبڑے بھینچ لیے اور سر جھکا لیا اور اپنا چہرہ جوزف کے جوتوں کے قریب کیا۔ اینا کی حلق میں درد اٹھا تھا۔ وہ ماہی بے آب کی طرح اس کرسی پر تڑپ رہی تھی، اور پھر اچانک اس کی رسیاں کھل گئی تھیں۔ اینا نے اچنبے سے دیکھا۔ حسن نے جھکتے ہوئے تیز تلوار کی دھار جیسی آنکھوں سے اینا کی جانب دیکھا۔ اینا نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اٹھا تھا، اور لمحے کے 1000ویں حصے میں جوزف زمین پر پڑا کرہ رہا تھا۔ باہر گارڈز نے اپنی پوزیشنز واپس لے لی تھیں۔ جوزف کے گارڈز نے سے گنز چھین کے شاہ کے گارڈز نے ان کو زمین پر بٹھا لیا تھا۔ وہ اس وقت حسن کا پاؤں جوزف کی گردن پر تھا۔ اینا نے بحال ہوتی سانس کے ساتھ باقی رسیاں کھولی۔ حسن، وہ دیوانہ وار چلائی اور آ کر اس سے لپٹ گئی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری حسن، آئی ایم سوری۔
وقت وہیں رک گیا۔ اس وقت کمرے میں مکمل سناٹا تھا جس کو اینا کی ہچکیاں اور سسکیاں چیر رہی تھیں۔ اس بیچ حسن کو اپنے اور اینا کے دل کی دھڑکنیں باہم الجھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ سانس تک رک گیا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے ایک بار پھر سے دہرایا تو حسن نے ایک نگاہ زمین پر گرے ہوئے جوزف پر ڈالی۔ اس نے اسی طرح کھڑے کھڑے جوزف کے بازو میں گولی داغ دی۔ اینا اچھل کر دور ہوئی۔ کہا تھا کہ شیز حسن آفندی موت کا دوسرا نام ہے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھا اور گن جوزف کے سر پر رکھی۔ اینا سہمی کھڑی تھی، اس کا حلق خشک تھا۔ رنگ چاہیے؟ اس نے تاریک آواز میں کہا۔ ملے گا، ضرور ملے گا، مگر اس رنگ میں تمہیں تمہاری موت ملے گی، کہہ کر جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اینا کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے نکل آیا۔ اب باقی کا کام گارڈز کا تھا۔ وہ اینا کو گھسیٹتا ہوا لے کر باہر آیا۔ اینا کا دماغ اس وقت مفلوج ہو چکا تھا۔ اس نے لا کر اس کو گارڈ میں پٹکا اور خود آ کر سیٹ سنبھالی۔ اینا سہمی بیٹھی تھی۔ حسن نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ دے مارا اور اپنے سیاہ بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ آئی ایم سوری پلیز، وہ منمنائی۔ اس نے ایک پل کے لیے آنکھیں موند لی اور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ کیا تم مجھے مارنے کا کوئی میتھڈ سوچ رہے ہو؟ وہ بولی تو اس کی آواز خالی سی تھی۔ دیکھو، مجھے پتا ہے کہ تم چوہے کی طرح مجھے تھکا تھکا کر اینڈ میں مجھے قتل کرو گے، بٹ پلیز اگر مجھے جان سے مارنا ہی ہے تو بے شک جلدی مار دو۔ مجھ سے اس مسلسل خوف میں نہیں جیا جاتا۔ اور ہاں، ول یو پلیز اسٹاپ دس نان سینس؟ وہ پوری قوت سے دہاڑا تھا۔ اینا اپنی جگہ سے اچھلی۔ حسن نے گہری سانس خارج کی اور آنکھیں کھول دی۔ اس نے گردن موڑ کر اینا کو دیکھا جو سہمی سی بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ بولا تو اینا کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ہاں؟ کیا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے، تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں؟ وہ بول نہ سکا۔ اینا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تو حسن کو لگا وہ چیخ گیا ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور سیٹ بیلٹ باندھا۔ اب اپنی چونچ بند رکھنا، مجھے ڈرائیو کرنا ہے، کہتے اس نے گاڑی چلا دی۔ فجر کی اذانیں ہوئیں تو ابراہیم کی آنکھ کھلی۔ اس نے جمائی روکتے ہوئے ٹیبل سے کھڑی اٹھا کر وقت دیکھنا چاہا تو اس کو اپنے دوسرے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا۔ ابراہیم دوبارہ لیٹ گیا۔ وہ اس کے دائیں کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ لیمپ کی مدھم سی روشنی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ابراہیم یوں ہی چھت کو گھورے گیا۔ وقت بدل گیا تھا، بہت کچھ بدل گیا تھا، مگر اس سب کے ساتھ ساتھ اس کے پہلو میں موجود عورت بھی بدل گئی تھی۔ یہ زندگی بہت عارضی ہے، اس کا اندازہ تو ابراہیم کو بہت پہلے ہو چکا تھا، مگر زندگی اس قدر انسرٹن ہوگی اس کا اندازہ نہیں تھا ابراہیم کو۔ ان گزشتہ مہینوں میں زندگی گاڑی بہت تیز تھی، اتنی تیزی کہ کسی مسافر کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایک لمحے میں سمٹ آیا ہے صدیوں کا سفر۔ زندگی تیز، بہت تیز چلی ہو جیسے۔ ان چند ماہ کے سفر میں اس نے کچھ نہیں کھویا تھا۔ وہ بڑے بڑے خساروں سے دوچار ہوا تھا، مگر وہ مرد تھا، اس لیے خود کو سمیٹنا تھا۔ اس نے سمیٹ لیا تھا، مگر پہلی محبت ہمیشہ دل کے کونوں میں جھانکتی رہتی ہے۔ آج وہ اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی جہاں ایک ماہ پہلے اس کی محبت موجود تھی۔ وہ عورت ابراہیم کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کو انصاف کرنا تھا، وہ کر رہا تھا، مگر یہ انصاف اس کے دل کو کرچیوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ اس کے حلق میں درد سا اٹھا تھا۔ اس طرح پہروں تجھے سوچتا رہتا ہوں، میری ہر سانس تیرے نام لکھی ہو جیسے۔ آج نہ جانے کیوں یہ غزل ابراہیم کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ صفا ذرا سا کسمسائی تو وہ اپنی سوچوں کے بھنور سے نکلا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ پورے استحقاق سے اس کے گرد بازو پھیلائے سو رہی تھی، جیسے وہ شروع سے ہی اس کی ملکیت تھا۔ وہ دونوں محبت کرنے والے تھے، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت کا احترام کرتے تھے۔ صفا نے ابراہیم کی محبت کا احترام کیا تھا اور اب ابراہیم کی باری تھی صفا کی محبت کا احترام کرنے کی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور صفا کے سنہری بال سہلائے۔
وہ غنودگی میں بولی۔ اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ تھوڑی دیر سو لینے دیں۔ ابراہیم نے اس کی جانب کروٹ لی اور اس کے چہرے پر بکھرے بال ہٹائے۔ پلیز تھوڑی دیر۔ وہ کسی بچے کی طرح 5 منٹ مزید سونے کی فرمائش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے تو اٹھنے دو۔ نہیں، 5 منٹ اور، پھر ہم ساتھ میں نماز پڑھیں گے۔ اور یہ 5 منٹ کتنے منٹوں تک پورے ہوں گے؟ وہ اس کی بال کان کے پیچھے کرتا بولا تو صفا نے آنکھیں نیم وا کی۔ 300 سیکنڈز میں، اس نے کہہ کر دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ ابراہیم مسکرا کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد دونوں کمرے میں ہی نماز ادا کر رہے تھے۔ آج ابراہیم کی امامت میں نماز پڑھ رہی تھی اور یہ بات اس کے لیے کسی خوف سے کم نہ تھی۔ وہ اکثر اس کو جگا کر مسجد جایا کرتا تھا، مگر آج وہ اس کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ صفا نے سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ بلند کیے۔ وہ ابراہیم سے قدم پیچھے تھی، وہ اس کے آگے بیٹھا تسبیح کر رہا تھا اور صفا دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے ایک لمبی سی دعا مانگی اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد ذرا آگے کو اٹھی اور ابراہیم کے سر پر پھونک ماری۔ وہ ٹھٹک کر پلٹا اور اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکے مار رہی تھی۔ استغفار لڑکی، تم اب جادو بھی کرو گی؟ وہ کانوں میں ہاتھ لگاتے ہوئے بولا تو صفا کی آنکھیں پھیل گئی۔ میں نے کب کیا؟ ابھی کر رہی تھی۔ یا اللہ، اب ہمیشہ میری نیت پر ہی شک کیجیے گا۔ آپ کی سلامتی مانگ رہی تھی۔ اس نے منہ پھلائے سر جھٹکا۔ ابراہیم اس کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ اس نے صفا کی گود میں رکھے ہاتھ کو پکڑا اور اس کی ہتھیلی پر بوسہ دیا۔ صفا ششدر سی رہ گئی۔ سلامتی کی دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رہیں، اس نے کہا تو صفا کے گال بے ساختہ سرخ ہوئے تھے۔ وہ شوق کسی حالت میں بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ ابراہیم نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی اجازت دی تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے زہرا کھڑی تھی، مگر ان کی نظر نیچے کھڑی دینا پر گئی، جو کہ بھاگتی ہوئی ابراہیم کی آغوش میں سما گئی، جبکہ زہرا سر کو خم دے کر وہاں سے جا چکی تھی۔ میری پرنسس آج جلدی اٹھ گئی۔ ابراہیم نے دینا کو اپنی گود میں بٹھایا تو صفا نے اپنی جائے نماز کھسکائی اور اس کے برابر آ بیٹھی۔ یس یس دینا، بابا مارننگ۔ وہ اپنے بابا کو گڈ مارننگ کہنے آئی تھی۔ مارننگ دینا، بابا کی پرنسس۔ ابراہیم نے باری باری اس کے گال چومے تھے۔ وہ کھلکھلائے۔ صفا اس کو دیکھ دیکھ کر ہی خوش ہو رہی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی خوب ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کر رہے تھے اور وہ سرشار سی بیٹھی تھی۔ آج قریشی ہاؤس چلی جانا؟ وہ اچانک دینا کے ساتھ ہی کھیلتے ہوئے بولا تو وہ ٹھٹکی۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کو یقین نہیں آیا تھا آج اپنے ماں باپ سے مل کر آنا۔ کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے دینا کے گال کھینچے تھے۔ کیا سچ میں؟ صفا کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ہاں، مگر اپنی حفاظت خود کرنا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اغوا کر کے مجھ سے دوبارہ سائن کروانا چاہیں۔ وہ مصروف سا بولا تو صفا کے دل میں درد اٹھا۔ وہ خاموش سی ہو گئی۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ اداس سی بیٹھی تھی۔ مرجان کو ساتھ لے جانا، وہ تمہاری سے حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہے، اس نے مسکراہٹ دبائے کہا تو صفا نے نگاہیں اٹھائی۔ وہ محفوظ سائسی کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل آپ سے اچھا ہی ہے وہ، صفا نے آنکھیں چھوٹی کی۔ یس دینا کو تو بات تو گئی، سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اس نے صفا کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، جس پر ابراہیم کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، جبکہ صفا خوشی سے جھوم اٹھی۔ ادھر آؤ میری جان۔ اس نے دینا کو اپنی گود میں کھینچا اور اسے کھیلنے لگی۔ دینا، بابا اچھے یا صفا اچھی؟ اس نے دینا کا گال چوم کر پوچھا۔ دینا نے پلکیں جھپکی۔ وہ دونوں اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ شفا، دینا نے کہا تو صفا نے حیران ہو کر ابراہیم اور ابراہیم نے حیران ہو کر ان دونوں چلاک لومڑیوں کو دیکھا تھا، مگر صفا خاموش نہیں ہوتی تھی۔ ہو دینا loves more، بابا یا صفا؟ اس نے سوال کیا تو دینا نے کچھ لمحے سوچا۔ ابراہیم بھی بے چینی سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ شفا، اس نے کہا تو ابراہیم کی آنکھیں مارے حیرت کے ابل پڑی تھیں۔ لڑکی، یہ تم نے میری بیٹی پر کون سا جادو ٹونا کیا ہے؟ صفا کھلکھلا کر ہنس اٹھی تھی۔
اچھا آپ پوچھ لیں، صفا نے دینا کا رخ اس کی جانب کیا۔ اوکے دینا، کون زیادہ انوائنگ ہے، صفا یا بابا؟ اس نے بڑا سوچ سمجھ کر سوال کیا تھا۔ دینا نے کچھ پلوں کے لیے سوچا۔ ابراہیم آنکھیں چھوٹی کر کے ان دونوں کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ بابا، دینا نے کہا تو صفا کا کہکا گونجا، ابراہیم کا منہ کھل گیا۔ ادھر آؤ، تمہیں میں بتاتا ہوں۔ اس نے دینا کو کھینچنا چاہا مگر وہ صفا کی آغوش میں دبک گئی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھا کریں۔ چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔